الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. میری واجب الاحترام سننے والوں، دیکھنے والوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بہت خوشی کا دن ہے کیونکہ اس دن میں اللہ رب العزت نے ہمیں ایک نعمت سے نوازا تھا۔ یہ 14 اگست کا دن ہے اور اللہ رب العزت نے اس دن میں خصوصاً پاکستانیوں پر ایک عظیم احسان فرمایا تھا کہ اللہ رب العزت نے انہیں آزادی کی نعمت سے نوازا تھا۔ دنیا میں 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ جس کا کوئی مثیل اور نظیر نہیں ہے۔ ایک نعمت اسلام ہے جس کا فائدہ دنیا میں بھی ہے اور اس کا سب سے بڑا فائدہ وہ مرنے کے بعد ہی ملتا ہے۔ 2 نمبر پر سب سے عظیم نعمت وہ آزادی ہے اور اس کا احساس تبھی ہوتا ہے کہ جب آدمی غلامی کی زندگی کو دیکھے۔ ہم اپنے ارد گرد کے علاقوں میں دیکھے، ملکوں میں دیکھے، کشمیر میں دیکھے کیا ظلم ستم ڈھایا جا رہا ہے۔ کیوں؟ وہ آزادی نہیں ہوا ہے۔ برما کو دیکھیے، مسلمانوں کو وہاں پر آزادی نہیں ہے۔ فلسطین کو دیکھیے، اور بھی بہت سارے علاقے ہیں کہ وہاں کے مسلمان بہت زیادہ مصیبت میں مبتلا ہے، بخلاف پاکستان کے دوسرے ممالک کی طرف دیکھتے ہوئے پاکستان کا ملک یہ ایک مسجد کی صورت میں نظر آتی ہے۔ یہاں پر آزادانہ طور پر شعائر اسلام پر آدمی عمل کر سکتا ہے۔ تو آزادی ایک عظیم نعمت ہے اور اسی دن اللہ نے پاکستانی کو یہ نعمت عطا فرمایا تھا۔ اور آزادی ایک ایسی جنگ ہے کہ جو انبیاء علیہ السلام لڑ چکے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کو تورات کے احکامات بعد میں بتائے تھے۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو جو بھیجا تھا فرعون کے طرف، یہ آزادی کے جنگ لڑنے کے لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان ادو الی عباد اللہ، کہ اللہ کے بندگوں کو میرے طرف حوالہ کر دو۔ اترکو الی عباد اللہ، تم نے اللہ کے بندوں کو غلام بنا کر رکھا ہے، ان کو آزادی دینے کے لیے میں آیا ہوں۔ اگر کوئی اس آزادی کا جنگ لڑتا ہوا مارا بھی جائے تو وہ شہید ہے، چاہے وہ فوجی ہو چاہے وہ عام مسلمان ہو، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے من قتل دون ماله فهو شہید، من قتل دون عرضه فهو شہید۔ جو اپنے مال کے دفاع کرتے ہوئے مارا گیا تو وہ شہید ہے، جو اپنے عزت کے دفاع کرنے کے لیے مارا گیا تو وہ شہید ہے۔ تو لہٰذا جو فوجی اس آزادی میں شہید ہو گئے یا اب بارڈر میں وہ جنگ لڑ کر شہید ہوتے ہیں تو وہ شہید ہے بغیر کسی شک و شبہ کے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اس پاکستان کے وجود میں جس طرح لوگ کہتے ہیں محمد علی جناح کی کوشش وہ شامل تھی اور اسی طرح علامہ اقبال کا سوچ اس میں شامل تھا، تو اسی طرح کثیر تعداد میں ہمارے اکابر علماء دیوبند ان کی کاوشیں بھی ان میں شامل تھی۔ خصوصی طور پر علامہ حکیم الامت مجدد الملت علامہ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ، علامہ ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ، علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ، مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع رحمہ اللہ، ان اکابر کے کاوشیں اس میں شامل تھے۔ اور جو حضرات اس کے مخالف تھے، شیخ الاسلام علامہ حسین احمد مدنی رحمہ اللہ اور دوسرے حضرات، تو ان کا سوچ و نظریہ یہ تھا کہ اگر مسلمان متحد ہو اور ہندوستان ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر برسوں سے
مسلمانوں کا تسلط رہا ہے تو اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اب اگر ہم اکٹھے ہو تو ہم اس ملک کو ہندو سے پاک کریں گے، لیکن جب پاکستان بن گیا تو پھر اکابر نے پاکستان کے بننے کے بعد پاکستان کی مخالفت نہیں فرمائی، فرمایا کہ یہ تو ایک مسجد کی طرح بن گیا۔ پہلے ہم کہتے تھے کہ نہ بنے، اب جب بن گیا تو اس کا تحفظ اور اس کے ساتھ تعاون اور اس کے ساتھ محبت یہ ہمارا فریضہ ہے۔ تو پاکستان کے بنانے میں علماء دیوبند، اکابر علماء دیوبند رحمہ اللہ کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں یہ آزادی کی نعمت عطا فرمائی ہے، تو اس پر جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہے ہم تو یہ کم ہے۔ سب سے پہلا کام تو ہم یہ کریں کہ 2 رکعت صلاۃ شکر پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے تو ہمیں الگ طور پر ملک عطا فرمایا، لیکن اب اس میں اسلامی اقدار کا نفاذ ہو، اسلامی نظام کا نفاذ ہو۔ ایک یہ کام کریں، اور دوسرا یہ کام کرے کہ پاکستان کے ساتھ محبت کے اظہار میں اپنے گھر پر، اپنی دکان پر، اپنے مدرسے پر پاکستان کا جھنڈا لہرائے، تاکہ دنیا کو یہ پتہ چلے کہ پاکستان میں رہنے والے یہ پاکستان کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں۔ کیونکہ اللہ رب العزت کے بھی ارشاد ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا۔ جب نصرت و غلبہ آ جائے اور آپ لوگوں کو دیکھے کہ وہ جوک در جوک اسلام میں داخل ہوتے ہیں، تو اس وقت اللہ کی تسبیح کرتے رہنا اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا بھی کرتے رہنا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ہم انسان ہیں، ہم سے غلطی ہوئی ہو، تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں توبہ طائب بھی رہنا۔ تو سب سے پہلے کام تو یہ کرے کہ 2 رکعت بطور شکر کے پڑھے، اور دوسرا یہ کہ اپنے گھروں پر، اپنے دکانوں پر، اپنے مدارس پر پاکستان کا جھنڈا لہرائے، کیونکہ اللہ نے اس تاریخ میں ہمیں جو نعمت عطا فرمائی تھی وہ نعمت ہے آزادی، اور آزادی ایسی نعمت ہے کہ آج بھی پوری دنیا اس نعمت کے لیے ترستی ہے۔ اگر اس نعمت کے بارے میں پوچھنا ہے تو کشمیری سے پوچھو، وہ آپ کو بتائیں گے کہ اس کی قدر کیا ہے۔ اگر اس نعمت کے بارے میں پوچھنا ہے تو فلسطینیوں سے پوچھے، اسی طرح شام والوں سے پوچھیے، دوسرے مظلوم ممالک سے پوچھیے، وہ آپ کو بتائیں گے کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں ایک عظیم نعمت سے اس تاریخ میں نوازا تھا، تو اللہ رب العزت کے دربار میں سرب سجود ہونا چاہیے بطور شکر کے، اور اپنے گھروں پر، اپنے مساجد، اپنے مدارس پر، اپنے دکانوں پر پاکستان کا جھنڈا بھی لہرانا چاہیے۔ جو کچھ کہا اور سنا، اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔